اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا چوتھا رکوع زیر مطالعہ ہے اور اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نظر باندھنا اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہونا، یہ سارا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تو آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جب عمران کی بیوی نے یہ نظر باندھ لی کہ جو میرے پیٹ میں ہوگا میں اس کو اللہ کی راہ میں دین اسلام کی خاطر، تبلیغ کی خاطر، دین کی خاطر اس کو آزاد کر دوں گی۔ تو پھر فلما وضعتها، پس جب اس نے جنا اسے، ہا مونس کی ضمیر لڑکی کی طرف چلی گئی۔ قالت ربی، عمران کی بیوی نے کہا اے میرے پروردگار، انی وضعتها انثى، بے شک میں نے جنا اسے لڑکی، وضعتها میں نے جنا اسے، لیکن انی جو ہے اس کو جملہ اسمیہ بنایا گیا، یا متکلم کی ضمیر باہر لائی اور اس کے ساتھ تاکید کے ساتھ بات کی، تو جملہ اسمیہ بنا کے بات کی۔ ورنہ جملہ فعلیہ جب بھی آتا ہے انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کی اصلاح کے لیے آتا ہے، اور جب جملہ اسمیہ آتا ہے تو کسی انسان کی طرف مینشن کر کے انسان کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ انی وضعتها انثى، بے شک میں نے جنا اسے لڑکی۔ اب جب یہاں یہ بات آئی کہ میں نے جنا اسے لڑکی، تو ظاہر بات ہے عام معاشرے کا ایک خیال ہے، لڑکے کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ لڑکا دین کا کام کرے گا کیونکہ نظام اس نے چلانا ہوتا ہے اور خاندان کا بھی سربراہ مرد ہی ہوتا ہے۔ تو جب لڑکی پیدا ہوئی تو اس وقت ایک تھوڑا سا افسردگی سی بات کہی کہ لڑکی پیدا ہو گئی، تو قرآن مجید نے یہاں لڑکی کے بارے میں جو ذکر کیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور نہیں ہے لڑکا مانند لڑکی کے۔ گویا قرآن مجید نے یہاں لڑکی کی عظمت، لڑکی کا کام، اس کی طرف اشارہ کیا کہ لڑکی خاندان کی تربیت کر رہی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ اور صحابیات آئیں اور انہوں نے یہ عرض کی یا رسول اللہ، سارے انبیاء کرام جتنے بھی تھے وہ سارے مردوں میں سے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد ہی ہیں۔ تو گویا جو لڑکی ہے وہ مرد سے کہیں زیادہ کہا تو صنف نازک جاتا ہے لیکن مضبوط ہوتا ہے، ہر اعتبار سے وہ مضبوط ہے۔ خاندان کو چلانے کے لیے آپ دیکھیے کہ اس نے سارا گھر گھرستی کا نظام چلانا ہوتا ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہوتی ہے، کھانے پکانے ہوتے ہیں، اس نے صفائی کرنی ہوتی ہے، اس نے اولاد کو پیدا کرنا ہوتا ہے، اور جو اولاد کو پیدا کرنا جو اس کے لیے اذیت ہوتی ہے وہ تو مرد تو برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ تو جو اولاد کو پیدا کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کو پھر پڑھانا لکھانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی تربیت کرنا، یہ عورت کے ذمہ ہی ہوتا ہے کام، گھر گرہستی کی زندگی۔ تو اس لیے قرآن مجید نے یہاں اس کی عظمت بیان کی کہ نہیں ہے لڑکا مانند لڑکی کے، اور کیسا بیلنس کیا ہے کہ جیسے ہی لڑکی کسی کے نکاح میں آتی ہے تو جو مرد نے کمایا ہوتا ہے اس کا 8واں حصہ وہ حصے دار بن جاتی ہے، اور پھر حق مہر بھی اس کو ملتا ہے، جو والدین کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے وہ بھی ملتا ہے، جو بھائیوں کی طرف سے آتا ہے وہ بھی اس کو ملتا ہے۔ یعنی وراثت کے اعتبار سے بھی دیکھیں
اور عظمت کے اعتبار سے بھی دیکھیں، گھر گرہستی کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو عورت کا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی فضیلت دی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جنت کی سردار ہوں گی۔ تو اس لیے یہ مریم کا لفظ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے یہ بھی ایک اہمیت کا حامل ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اسے تیرے، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے شر سے۔ تو ہم جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم عام طور پر اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، ہم یہ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ تو ہمیں ترجمے کے اعتبار سے میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ اور انہوں نے بھی حضرت مریم علیہ السلام کو کے لیے جو دعا مانگی اور حوالے کیا اللہ کے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں شیطان مردود کے شر سے میں اے اللہ تیرے پناہ میں اس کو دیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔